بیچ کر کھا گیا۔ اس کی بیوی اکثر اس سے کہا کرتی تھی کہ تم کمانے کیوں نہیں جاتے ہو؟ کب تک یوں ہی سامان بیچ بیچ کر کھاتے رہیں گے؟ جب سارا سامان بک گیا اور پاس کچھ نہ بچا تو اس نے مجبوراً اپنی بیوی سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ تلاش روزگار کے لیے کل کسی طرف جاؤں، تم کہیں سے کچھ انتظام کر کے میرے لیے ناشتہ تیار کر دینا۔ بیوی رات کو منہ اندھیرے اٹھی۔ چورے کے لڈو تیار کرنے کے لیے اس نے چورے کو اوکھلی میں کوٹنا شروع کیا۔ جس اوکھلی میں وہ چورا کوٹ رہی تھی اس کے اندر ایک کالا سانپ کنڈلی مارے پہلے سے بیٹھا تھا۔ چورا ڈال کر کوٹنے سے وہ بھی کٹ کر چورے میں مل گیا۔ بیوی نے 30 لڈو بنا کر 30 دن ناشتہ کرنے کے لیے ایک کپڑے میں باندھ کر میاں کے حوالے کر دیے۔ وہ صبح ہی روانہ ہو گیا۔ جب چلتے چلتے دوپہر ڈھلی اور اسے بھوک معلوم ہوئی تو وہ ایک کنویں کے پاس درخت کے سائے تلے ٹھہر گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے وہ کنویں سے پانی بھر رہا تھا کہ اچانک وہاں 30 راہزن آ پہنچے۔ انہوں نے سپاہی کو بہت ڈرایا دھمکایا کہ اس کے پاس جتنا مال ہو سب نکال کر اس کے حوالے کر دے۔ سپاہی نے گڑ گڑا کر اپنی ناداری کا حال بیان کیا، مگر لٹیروں نے اس پر ترس نہ کھایا۔ آخرکار سپاہی نے دیکھا کہ یہ کچھ لیے بغیر ٹرنے والے نہیں ہیں، تو اس نے نہایت آہستگی سے کہا، میرے پاس صرف 30 لڈو ہیں جو میری بیوی نے ناشتے کے لیے دیے تھے، یہ حاضر ہیں۔ یہ میرا 1 مہینے کا ناشتہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ راہزنوں نے اس سے سارے لڈو چھین لیے اور ایک ایک لڈو چٹ کر گئے۔ سپاہی نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ہر ایک راہزن کا حال خراب ہونے لگا ہے۔ کوئی وہیں گر پڑا، کوئی اونگ رہا ہے اور کوئی تڑپ رہا ہے۔ سپاہی نے سوچا، ابھی تو یہ سب اچھے خاصے تھے، اچانک ان کو لڈو کھاتے ہی کیا ہو گیا ہے؟ وہ ان کے پاس آیا تو اس نے سب کو بے ہوش پایا۔ ان میں سے کچھ تو مر چکے تھے، باقی سسک رہے تھے۔ اس وقت اس نے سپاہیانہ داؤ کھیلا، سب کے ناک اور کان کاٹ کر اسی کپڑے میں باندھ لیے جس میں لڈو باندھے تھے، اور وہاں سے اپنا راستہ لیا۔ وہاں سے چل کر وہ ایک شہر میں پہنچا۔ اس شہر کا یہ دستور تھا کہ ہر نیا مسافر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جاتا تھا۔ جب یہ سپاہی بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم اب اپنا حال بیان کرو۔ تو اس وقت شیخی بگھاری اپنے باپ دادا کی جوان مردی کا حال بیان کیا۔ اس وقت اس نے 30 راہزنوں کے ناک کان بادشاہ کے حضور پیش کر دیے جو اس نے کاٹ کر کپڑے میں باندھ لیے تھے۔ دراصل یہ وہ راہزن تھے جنہوں نے ساری سلطنت میں فساد برپا کر رکھا تھا، ہزاروں قافلے لوٹ لیے تھے، سینکڑوں آدمیوں کو مار ڈالا تھا، اور اب تک یہ راہزن کسی کے ہاتھ نہ آئے تھے۔ بادشاہ ان کے ناک کان دیکھ کر اور یہ سن کر کہ تمام راہزنوں کو اس نے مار ڈالا ہے وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے بوڑھے سپاہی کی بہت عزت کی، خلعت و انعام سے نوازا، جاگیر عطا کی اور 30 مار خاں کے خطاب سے سرفراز